یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے نبی کے دیوانے، اے نبی کے چاہنے والوں، سنو سنو، جہاں پہ مخلوق کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی شان شروع ہوتی ہے عرش اعظم سے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، اب ذرا اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھئے، اے اعلیٰ حضرت یہ تو بتا دیجئے جب حضور کی شان کی ابتدا کی ہوتی ہے عرش اعظم سے تو پھر ہم حضور کی شان کو دنیا میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھنا لوگوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور کی شان عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضور کی شان عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے تو ہماری نگاہ کا عالم تو یہ ہے، اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، شامیانہ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، چھت کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، ہماری نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ پنڈال کے اوپر رکھی ہوئی چیز کو ہماری نگاہ دیکھ لے، تو پھر سرکار کی شان عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے، ہم سرکار کی شان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے نبی کے دیوانوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں، یہ تو صحیح بات ہے تم حضور کی شان کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن یاد کرو میدان محشر کو، حشر کا دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کی دوری پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار سے بھاگ رہے ہوگے، وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، وہاں پہ چیخ و پکار مچی ہوگی، لیکن عالم یہ ہوگا ہر نظر کانپے اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپے اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے دنیا والے، جب میدان محشر لگا ہوگا، حشر کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ایک شعر اور سماعت کر، میں برکتن پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کا کلام برکت حاصل کے لیے پڑھنا چاہیے، ذرا سنیے گا۔ اندھا کسے کہتے ہیں؟ آپ سے اگر میں پوچھوں آپ کہیں گے اندھا وہ ہوتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی ہے، لیکن سنو لوگو، میں کہوں گا اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگو، اندھا ایک نہیں ہوتا ہے بلکہ اندھا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن ایک اندھا وہ بھی ہوتا ہے جو آنکھ رکھ کر بھی اندھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ چل رہے ہو، سامنے سے کوئی آ کر آپ کو ٹکر مار کے آگے بڑھ جائے، آپ فوراً پلٹ کر دیکھتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو اندھا ہے، دکھتا نہیں ہے، دیکھ کر نہیں چلتا۔ وہ کہے گا بھائی صاحب میرے پاس تو 2 آنکھیں ہیں،
پھر آپ نے مجھ کو اندھا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ فوراً پلٹ کے جواب دیتے ہو کہ آپ کے پاس جب آنکھیں ہے تو پھر آپ نے مجھے ٹکر کیوں مارا؟ تو پتہ یہ چلا اندھا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اندھا وہ ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے، اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو آنکھ رکھ کر بھی اندھا بنتا ہے، جو حضور کی شان کو قرآن میں پڑھتا ہے لیکن پھر بھی حضور کی شان اسے نہیں دکھتی، جو حضور کی شان کو حدیث میں پڑھتا ہے لیکن حضور کی شان اسے نہیں دکھتی۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے اندھے کے بارے میں فرمایا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت اشرف العالیہ کانفرنس۔ اب ذرا سنیں لوگوں، اب میں تقریر شروع کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے، میں مسافر آدمی ہوں، میں دعا بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ، مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، غور سے سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا ہے، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، آقا کریم نے فرمایا ہے تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں، جب وہ تین لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے پروردگار عالم ان تین لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ نوجوانوں آپ بھی سنیں، بوڑھوں آپ بھی سنیں، ماں بہنوں آپ بھی سنیں، آقا کریم نے فرمایا ہے تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ پہلا کون ہے؟ یاد رکھنا لوگوں، یہ حضور نے فرمایا ہے، میری بولی غلط ہو سکتی ہے، محبوب عاقل صاحب کی بولی غلط ہو سکتی ہے، حضرت کی بولی غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تین لوگ دنیا میں ایسے گئے، جب وہ تین لوگ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے اللہ تبارک و تعالی ان تین لوگوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ باری باری سے میں بتاؤں گا۔ آقا کریم نے فرمایا پہلا کون ہے؟ آقا نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا مانگتا ہے، یعنی مظلوم کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اللہ نے طاقتور بنا دیا ہے دنیا میں، اب وہ کسی کمزور پہ جا کر ظلم کر رہا ہے، کسی کمزور پہ اتیاچار کر رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو جانتا ہے اس نے میرے گھر کو لوٹا ہے، میری زمین کو لوٹا ہے، میری جائیداد کو لوٹا ہے، میرے بچوں پہ یہ حملہ کیا ہے، وہ کمزور جسم کا ہے، وہ تو جانتا ہے مجھے اللہ نے طاقتور نہیں بنایا ہے، اگر میں اس سے برابری کروں گا تو یہ مجھ پہ اور زیادہ اتیاچار کرے گا، یہ مجھ کو اور زیادہ پریشان کرے گا، یہ مجھ پہ اور زیادہ ظلم ڈھا دے گا، لیکن وہ کمزور انسان حقیقت میں تو کمزور دکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اپنا معاملہ کسی دنیا دار کے اوپر نہیں چھوڑوں گا، اپنا معاملہ پروردگار عالم کے سپرد کر دوں گا۔ جب کوئی مظلوم یہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مظلوم کمزور انسان جس پہ کسی نے ظلم ڈھایا ہے، جس کو کسی نے ستایا ہے، جس کو کسی نے پریشان کیا ہے، وہ رات کی تاریکی میں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر جب دعا مانگتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں مظلوم ادھر ابھی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا
کے لیے دعا مانگ کر ہاتھ کو نیچے بھی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالی مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ڈرا کرو۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے نا، کسی پہ آج آپ ظلم کر دیتے ہو، آپ یہ سمجھتے ہو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا لوگوں، مظلوم جب دعا مانگتا ہے تو مظلوم کی دعا اور پروردگار عالم کی رحمت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ مظلوم ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ادھر مظلوم کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ مظلوم پہ ظلم نہ، مظلوم پہ کسی کمزور پہ ظلم نہ کیا کریں، پہلا یہ ہو گیا۔ دوسرا، کس کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المسافر، مسافر جب دعا مانگتا ہے، لوگوں اگر کوئی سفر پہ نکلا کرے یا کوئی مسافر آپ کے یہاں آیا کرے تو پھر ان سے دعا کروا لیا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ مسافر جب دعا مانگتا ہے، مسافر ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں مسافر ہوں، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ سبحان اللہ بلند آواز سے بول رہے ہیں اور جتنے لوگ بیٹھ گئے ہیں، جو ادھر ادھر کھڑے گئے آ کر بیٹھ جائیں، میں دعا دے کر جاؤں گا۔ جو لوگ بیٹھ رہے ہیں میرے مولا، جتنے لوگ میری باتوں کو سن کر بیٹھ جا رہے ہیں، مجمع میں آ کر میرے مولا انہیں کچھ دنیا میں دکھانا نہ دکھانا، حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس اور نہیں ہے، کیونکہ لوگ میں جانتا ہوں اگر کوئی حضور کے گنبد خضرا کو ایک بار دیکھ کر آتا ہے، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اللہ جب آپ کو دولت عطا فرماتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ کبھی تاج محل دیکھنے جاتے ہو، کبھی لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو، کبھی بنگال کی کھاڑی، کبھی قریب میں دارجلنگ کی ہریالی دیکھنے جاتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا دیکھنے مت جاؤ، لیکن اللہ کے بندو اور نبی کے غلاموں سنو سنو، اللہ اگر دولت سے نوازے، اور ماں بہنوں تم بھی کان کھول کر سن لو، اگر اللہ نے تیرے شوہر کو غریب بنایا ہے، اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر لینا، اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا ہے، اپنے شوہر سے قیمتی لباس نہ مانگنا، اپنے شوہر سے پاسیب اور کنگن کی فرمائشیں نہ کرنا، اپنے شوہر سے تم کان کے جھمکے اور پاؤں کے لیے پائل کی فرمائشیں نہ کرنا، بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے سرکار اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، ہمیں آپ کچھ مت دیجیے، ہمیں کنگن نہیں چاہیے، ہمیں پازیب نہیں چاہیے، بلکہ میرے سرکار اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو ہمیں تاج محل نہ دکھاؤ، لال قلعہ نہ دکھاؤ، بنگال کی کھاڑی نہ دکھاؤ، اگر ہمیں کچھ دکھانا چاہتے ہو تو حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا کر لاؤ، کیونکہ ہم نے سنا ہے جو حضور کے گنبد کو ایک مرتبہ دیکھ کر آ جائے وہ ساری دنیا کی خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہی گنگناتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی گئے۔ مائک آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز کھولیے، بیس مکمل بند کیجئے، آواز کھولیے ذرا، آپ تیار ہیں؟ معین الدین قادری اب شروع ہو رہا ہے، ذرا محبت کے ساتھ اگر تیار گئے آپ ذرا جھوم کر پورا مجمع بولیے گا سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں گنبد خضرا کی تصویر ہے، جب گنبد خضرا تصویر میں اتنی خوبصورت ہے، حقیقت میں جس دن ماتے کی آنکھوں سے دیدار کر لیں گے یقیناً پوری دنیا کو آپ بھول جاؤ گے۔ حضور کا مدینہ اتنا خوبصورت ہے، حضور کا گنبد خضرا اتنا خوبصورت ہے، سنو لوگوں جب آتا ہے کوئی عاشق مدینے سے پھر وہ یہی گنگناتا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آپ کی آواز آنی چاہیے آج بھی ہے، ذرا محبت کے ساتھ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور ہائے 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 میرے
مولا جتنے لوگ جتنی بلند آواز سے بول رہے گئے انہیں اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما دے. ہماری برادری کے لوگوں کو دیکھیے گا، یہ جب بولتے ہیں تو یزیدی خیموں میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے. وہ کوئی دوسرا نہیں تھا آواز اٹھانے والا. ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلے اگر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے وہ ہماری برادری کا عالم دین علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے. اس لیے ہمارے علماء کو دیکھیے گا، آپ چپ رہیے گا، دیکھیے گا ان کی آواز کو. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دیکھ رہے ہیں. اب آپ بولیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے. اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ماشاء اللہ. ایک شعر اور اجازت ہے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ سنیں ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیے گا. بتلا دو گسے تاخ نبی کو خیرت سنی سردار ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یاد رکھنا لوگوں، ہم مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. پوری دنیا میں سب سے خوبصورت مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. پورا مجمع آواز نہیں آئی، اسلام کے دیوانوں جھوم کر بولو. پوری دنیا میں سب سے بہتر مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اسلام ہے. لیکن اسلام کیسے سب سے خوبصورت مذہب ہے؟ میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، آج چاروں طرف آواز لوگ اٹھاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، لیکن آپ ہو کہ آپ ابھی بھی خواب غفلت میں آپ اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہو. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یاد رکھنا، صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے خوبصورت مذہب ہے، صرف دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کہ اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے اور مسلمان ہی سب سے اچھا ہوتا ہے جو اسلام کا فالوورز ہوتا ہے. آج آئے دن لوگ ادھر ادھر بکواس کرتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے. میں ایسے لوگوں سے، ایسے جلسے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ او دنیا والوں، تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج اکثر کیا ہوتا ہے، کسی شراب پینے والے کو نام نہاد مسلمان کو کسی نے دیکھا اور وہ کہتے ہیں اس کو دیکھ کر یہ دیکھو یہی اسلام سکھاتا ہے. کسی جوا کھیلنے والے کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں دیکھو یہی اسلام سکھاتا ہے. نہیں پیارے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اشرف الاولیاء کانفرنس سے معین الدین قادری پیغام دے کر جانا چاہے گا. اور دنیا والوں، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو. اگر اسلام کو سمجھنا ہے، کسی جواری کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو، بلکہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں آؤ. یہ تمہیں حضور کی سیرت سناتے جائیں گے، تم اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے، تمہارے دل میں اسلام کی محبت آتی چلی جائے گی. لیکن میرے بھائیوں، یہ جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مسلمان بھڑک جاتا ہے، مسلمان بھڑکاتا ہے. کبھی اس مولانا کو ٹارگیٹ میں لیا جاتا ہے، کبھی اس مولانا کو ٹارگیٹ میں، کبھی ایک مسلمان کو، کبھی
दूसरे मुसलमान को मैं कहना चाहूंगा, दुनिया वालों याद रखना, मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, मुसलमान अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है। एक सच्चा आशिके रसूल वो अपने खानदान वालों के नाम पर नहीं भड़कता है, बल्कि बड़ों की बात तो छोड़िए, हमारे यहाँ के 10 साल के एक बच्चे को उठाकर पूछिए, ये 10 साल का बच्चा भी कहेगा कि ओ दुनिया वालों हमें गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी बहन को गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना, ये दौलत क्या, ये खानदान क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। तो हमें हुजूर से इश्क करना बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है, उन्होंने बताया है लोगों अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो ऐसे जिंदा रहो, ये कहते रहो ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफ़अत इस्लाम, शौकत इस्लाम। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब दूल्हा। कैसे इस्लाम खूबसूरत मजहब है, जरा गौर से सुनो प्यारे, हमारे हाथ में भी नाखून है। अगर कोई बोले कि मुसलमान जानवरों पे अत्याचार करते हैं, गौर से सुनकर मेरी गुफ्तगू को जाइएगा और ध्यान इधर उधर ना भटकने पाए। एक बात बताइए, इस्लाम कैसे खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है? सबसे अच्छा मजहब मजहब पूरा मजमा झूम कर बोले प्यारे, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई भी खामोश न बैठे, बल्कि पूरा मजमा जवाब दे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथ सबके न उठे, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जो हाथों को उठा रहे हैं, आज अगर नहीं बोलोगे आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होगी। याद रखिएगा, जो कौमें बोला करती है उसको उसका मुकम्मल हक मिलता है, और जो कौमें चुप रहा करती है उसको पांव के ठोकर से उड़ा दिया जाता है। इसलिए बोलना सीखो, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन याद रखना जो इस्लाम पे लोग हमले कर रहे हैं, हुजूर के दीन पर जो हमले कर रहे हैं, इंसान मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, बल्कि हमें अगर चाहिए तो ये चाहिए कि जान है इश्क़े मुस्तफा, जान है इश्क़े मुस्तफा। हमारी जान भी मुस्तफा है, हमारी आन भी मुस्तफा है, हमारी शान भी मुस्तफा है। तो जरा पूरा मजमा उठा कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान होगा। माशाअल्लाह, सुनो प्यारे, इस्लाम कैसे सच्चा मजहब है, कैसे इस्लाम सबसे ज्यादा खूबसूरत मजहब है, इस्लाम ही सच्चा मजहब है। इस्लाम की खूबसूरती क्या है? मेरे हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून होंगे। अरे बोलो ना भाई, है कि नहीं नाखून? आपके हाथ पाँव में, मेरे भी हाथ पाँव में नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं सबों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ जितने बैठे हैं सब नाइबे मुस्तफा बैठे हैं, जितने बैठे हैं सब आशिके मुस्तफा बैठे हैं, जितने बैठे हैं ये अपने इलाके की बागडोर अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्यारे, इन उलमा को देखकर अगर कोई स्टेज पर रात भर बैठा हो तो ये न समझे कि जो माइक पर बोल रहा है वही सब कुछ होता है। नहीं प्यारे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेज
والا عالم دین اپنے آپ میں وہ علم کا سمندر ہوا کرتا ہے، جو بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، بیضاوی شریف بھی پڑھاتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا باہر سے آنے والے مولانا لوگوں کو ہار لے کر تم استقبال کرتے ہو، گدا اور صوفہ ان کے لیے دیتے ہو، لیکن یاد رکھنا معین الدین قادری کا تم نے جو استقبال کیا ہے، معین الدین قادری 2 گھنٹے کے بعد آپ کے یہاں نظر نہیں آئے گا اور محبوب عاقل صاحب نظر نہیں آئے گے، لیکن کل جب اگر آپ کی ماں کا جنازہ اٹھے گا، اگر پرسوں کسی کے باپ کا جنازہ نکلے گا گھر سے، تو کوئی معین الدین قادری نہیں آئے گا دوڑ کر، سب سے پہلے آپ کی ماں اور آپ کے باپ کے جنازے کو کاندھا دے دے، آپ کے یہی علاقے کے علماء کرام آگے آئیں گے۔ اس لیے آپ اپنے علاقے کے علماء کو اپنی ضرورت سمجھیں، ان کی عزت کریں، ان سے زیادہ دعائیں دیا کریں۔ یہ اگر مسکرا کر دعا دے دیں گے انشاءاللہ یقین ہے میرا، جب تک دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ سنو پیارے، ہمارے ہاتھ پاؤں میں بھی ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے، یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ مفتی صاحب فرمائیں گے 40 دن کے اندر اندر ناخون کاٹ لینی چاہیے، چاہے 40 دن سے 39 دن ہی میں 8 10 دن 15 دن 20 دن یعنی 30 دن 40 کے اندر اندر کاٹ لینی چاہیے۔ 40 سے زیادہ بڑھانا ناخون یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے علماء نے، یعنی 40 دن سے زیادہ ناخون آپ نہیں بڑھا سکتے ہو۔ لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوائے عالمگیری، یہ فتوائے عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہے۔ فتوائے عالمگیری کن کی کتاب ہے؟ اس کتاب کو 500 علماء کرام کو بیٹھا کر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ترتیب دلوائی ہے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جسے دنیا والے آج کہتے ہیں وہ بڑی کرورتا والے بادشاہ تھے، تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے دوسرے محبوب بھائی اپنے بچے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر کو کبھی کبھی گالیاں بک دیتے ہیں۔ یاد رکھنا اورنگزیب عالمگیر کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں تھا، بلکہ اورنگزیب عالمگیر ایسا بادشاہ تھا جنہوں نے 42 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر کے دنیا والوں کو دکھایا ہے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو دنیا دار بادشاہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کا وفادار بادشاہ تھا، وہ ایسا بادشاہ جو دن بھر دلی کے تخت پر بیٹھ کر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا، اور جب رات میں عشاء کی اذان ہوتی تھی تو جامع مسجد دلی کے مسلح پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تراویح میں قرآن کی تلاوت سنایا کرتا تھا۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں بڑی کرورتا والے بادشاہ تھے۔ یاد رکھنا حضرت اورنگزیب عالمگیر کو کرورتا والے اور نفرت پھیلانے والا کہنے والوں، کٹر کہنے والوں، یاد رکھنا ہاں وہ کٹر تھے، لیکن انسانیت کی جب بات آتی تھی تو کٹر ہو جاتے تھے، جب مانوتا کی بات آتی تھی تو اس وقت کٹر ہوتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے آنے والا فریاد لے کر کون ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے، ذات دھرم کے نام پر انہوں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جب بھی فیصلہ کیا ہے تو مانوتا کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، انسانیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر بڑی کرورتا والے بادشاہ تھے، میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں ہے۔ اٹھاؤ بنارس کی تاریخ کو، بنارس میں ایک بیٹی پنڈت کی اور ایک پنڈت رہتا تھا، نام تھا شکنتلا، لڑکی کا شکنتلا دیوی، اور باپ کا نام ہے وہ پنڈت ہے باپ پنڈت۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے دلی سے ایک ابراہیم نامی شخص کو بنارس بھیجا کوتوال بنا کر۔ جب ابراہیم بنارس آیا کوتوال بن کر، جب پنڈت کی بیٹی شکنتلا کا چہرہ دیکھا، پنڈت کی بیٹی کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ ابراہیم اس کا دیوانہ ہو گیا۔ غور سے سنو، اگر سن رہے ہو محبت کے ساتھ بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔
माशाअल्लाह गौर से सुनिएगा, गौर से। जब इब्राहिम ने देखा खूबसूरती शकुंतला की, पंडित की बेटी की, वो दीवाना हो गया। कहने लगा शकुंतला तू मुझसे निकाह कर ले, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने राजमहल की रानी बना कर रखूंगा। वो कहने लगी शकुंतला ओ इब्राहिम क्या बोलता है, अरे तू एक मुसलमान है और मैं एक पंडित की बेटी हूँ, तेरा मेरा निकाह कभी नहीं हो सकता है, मैं तेरे घर की रानी कभी नहीं बन सकती हूँ। इब्राहिम ने कहा अगर शकुंतला मेरी बात तू सीधे से ना मानी तो फिर जिस दिन तेरी टोली उठेगी उस दिन तेरी टोली ससुराल बाद में जाएगी, मेरी हवेली पे पहले आ जाएगी। रोने लगी पंडित की बेटी, बाप से पंडित से जाकर सारा किस्सा सुनाई, सारी बातें बयान की, पंडित भी रोने लगा। इतने में बाप कहता है बेटी मैं जानता हूँ इब्राहिम कोतवाल को, वो जो कहता है वो करके दिखाता है, वो नहीं मानेगा बेटी, इतना सुनना था। शकुंतला अचानक आंसुओं को पोंछती है, बाप के भी आंख से आंसू को पोंछती है और कहती है बाबा रोने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला इंसानियत का एक बादशाह रहा करता है, मैं वहां जाऊंगी, मैं फरियाद लेकर जाऊंगी। मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ी पर फरियादियों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा के बाद बाहर निकले, एक एक की फहरिस्त लेते हैं, देखते जाते हैं। जब शकुंतला का नंबर आया, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उसकी लिस्ट को पढ़ा, फरियाद को पढ़ा और उसके बाद अपने बदन से चादर को उतारा, शकुंतला देवी के बदन पे चादर रख दिया और कहा बेटी शकुंतला तेरा लिबास ये नहीं है बल्कि तेरा लिबास तो ये चादर में लिपट कर रहने वाला है। बेटी तू चादर में लिपट के रहने वाली है, बेटी जा तू बनारस, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब जरूर बनारस की धरती पर आएगा। जरा गौर से सुनिए, इतना सुनना था। शकुंतला तो चली गई, शहनाई बज गई, उधर इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लुटा रहा था। अचानक कहने लगा पंडित बेटी मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा, एक मुसलमान की हिमायत में बोलेगा, तेरे पक्ष में फैसला क्यों करेगा। बेटी कहने लगी बाबा जिस मोहब्बत से उसने मुझे बेटी कहा है, मुझे यकीन है एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आएगा। इतना कहा दोनों बाप बेटी रोने लगे। इतने में कंबल ओढ़कर फकीर आया, इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लुटा रहा था, उस फकीर ने कंबल ओढ़कर कहा, चेहरे पे चादर डालकर था, कहा कि हमें भी दे दो अशरफिया। इब्राहिम कोतवाल ने कहा नीचे बहुत ज्यादा सिक्के पड़े हैं उठा ले। फकीर ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, अगर देना है तो हाथ में मुझे दो। इब्राहिम ने जेब में हाथ डाला और अशरफिया निकाला, उस फकीर को देने के लिए हाथ बढ़ाया। फकीर ने उस इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा, खींचकर जमीन पे पटक दिया, चारों तरफ हंगामा हो गया। एक कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब लोगों की भीड़ जमा हुई, उस फकीर ने अपने चेहरे से जब कंबल को हटाया, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं, वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस की धरती पर आ गए थे। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम कोतवाल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हजरत माफ कर दे, हजरत माफ कर दे। फरमाया औरंगजेब आलमगीर ने सुन इब्राहिम, बेटी किसी की भी हो उसकी इज्जत होती है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, जिसकी भी बेटी हो, बेटी की इज्जत होती है। आज मैं कहना चाहूंगा हम तो ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ पे बलात्कारियों के समर्थन में, बलात्कारियों की हिमायत में लोग मोमबत्तियां लेकर उनके पक्ष में लोग रोड पर निकल जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा आज जो कश्मीर में आसिफा की इज्जत लूटी गई, आज जो दिल्ली में निर्भया की कभी इज्जत लूटी गई, आज जो ये बलात्कार के और जिना के वारदात हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि इस्लाम का कानून नहीं लागू किया है। और मैं गारंटी से कहता हूँ आज भी अगर इस्लाम का कानून हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए तो
लूटने वाला कोई लुटेरा नजर नहीं आएगा। शर्त है कि इस्लाम के कानून को लागू किया जाए। इस्लाम कहता है अगर कोई कवारा ज़िना करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो लड़का लड़की दोनों कवारी और कवारा है, तो दोनों अगर किसी ने ज़िना कर लिया 100 कोड़ा दोनों को मारा जाए। और अगर किसी शादीशुदा ने ज़िना कर लिया तो फिर उसको इतने पत्थर मारे जाए चौराहे पे खड़े करके कि जब तक वो मर न जाए, जब तक उसकी सांसें न खत्म हो जाए, तब तक पत्थर बरसाता जाए। इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया सुन 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 सुन, बेटी किसी की भी हो, बेटी की इज्जत होती है। याद रखना तुमने वो गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है। इंसाफ होकर रहेगा। दो पागल हाथियों को खुलवाया गया, दोनों पांव में जंजीर बंधवाकर दोनों पागल हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया गया। आज भी बनारस की धरती गवाह है, वहां पे आज भी वो मस्जिद बनी हुई है उसी जगह पे। याद रखना हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम कोतवाल को बीच चौराहे पर फाड़ दिया और बता दिया दुनिया वालों को वो कोई और होगा जो मुंह देख कर फैसला करता होगा, जो सात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। लेकिन नबी का आशिक हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जो मुंह देख कर सात धर्म के नाम पर फैसला नहीं, जब भी फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। ये हमारा इस्लाम है। किताब उन्होंने लिखवाई 500 उलमा को जमा करवा कर। किताब का नाम फतवाए आलमगीरी। मैं यहीं पर था, नाखून अरे यही था। जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। और से सुनिए, हमारे हाथ पाँव में नाखून 40 दिन के अंदर अंदर काट लेनी चाहिए नाखून को। 40 दिन से नाखून ज्यादा बड़ा करना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। लेकिन फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, ये तो हमारे लिए 40 दिन तक छूट है, आपके लिए 40 दिन तक छूट है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, कोई गाय दोहता हो, कोई भैंस दोहता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, तो फिर उसके लिए लिखा गया है वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर वो नाखून को काट लिया करे। अब जरा गौर से सुनो लोगों, नाखून को काट ले। रीजन क्या है, वजह क्या है? तो रीजन आगे लिखी गई है, वजह आगे लिखी गई है कि जो जानवर का दूध निकालता है अगर वो ज्यादा दिन के बाद नाखून को काटेगा तो कहीं नाखून पड़े रहने की वजह से कहीं जानवर के थन में अगर लग जाए नाखून तो जानवर के थन में कहीं जख्म न हो जाए, उस जख्म से जानवर को तकलीफ न हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मज़हब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है वो इंसानों का कितना ख्याल रखने का हुक्म देता होगा, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम ऐसे ही खूबसूरत मजहब नहीं है, सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो मजहब, और झूम कर बोलो सबसे बेहतर मजहब मजहब इस्लाम है। कैसे? और आगे सुनो, इस्लाम कहता है तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज न हो जाए। चाहे वो पड़ोसी कोई भी हो, मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, ईसाई कोई भी हो, लेकिन अगर पड़ोसी है तो उसके लिए उसके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना है, उसके साथ अच्छाई से पेश आना है। हुजूर ने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक के जो चीज अपने लिए तू पसंद करे वही चीज अपने दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद ना करे, तू उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। हमने आयत भी पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है, तर्जमा सुनिए, ऐ ईमान वालों
तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी, घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। दुनिया की आग को आपने देखा है, माँ बहनों, तुमने दुनिया की आग की तपिश को देखा है। जून जुलाई के महीने में किचन में रहना मुश्किल हो जाता है। ये तो दुनिया की आग है, अगर उंगली में थोड़ी सी लग जाए तो बेचैन हो जाती हो, आप बेकरार हो जाते हो। तो दुनिया की आग कहा गया है, किताबों में आता है, जहन्नम की आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। तो दुनिया की आग इतनी गर्म है, जहन्नम की आग कितनी गर्म होगी। अपने आप को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद की कद्र कीजिए, कद्र कीजिए, वरना उन घरों से जाकर पूछिए उन लोगों से जिनके पास सब कुछ है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर बेटा बेटी नहीं है ना, ऐसा लगता है कि घर उसे काटने को दौड़ता है। हम अभी गुजरात में एक ऐसा सेठ साहब है जिसको अल्लाह ने, मैं 7 रात के जलसे में था एक स्टेज पर बारर बिलोवल के समय में, उस वक्त जब मैं पहुंचा, 7 रात वो हजरत मुफ्ती साहब, वो 7 रात वो अलग अलग गाड़ियों से मुझे स्टेज छोड़ने जाता था कयाम गाह से। मैंने एक दिन आखिरी रात को पूछा, अकबर सेठ साहब ये बताइए इतनी गाड़ियां कौन दे रहा रोजाना, अलग अलग डिजाइन की गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां। कहा कि मुफ्ती साहब ये 7 रात क्या है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है ना, अगर 12 रात का भी जलसा होता, मैं अलग अलग गाड़ियों से, अपनी गाड़ी सारी मेरी है, सारी गाड़ियां, वो सारी गाड़ियों से, अलग अलग गाड़ियों से मैं आपको स्टेज छोड़ने को आता। मकान देखिएगा, दंग रह जाइएगा। 4 फैक्ट्रियां हैं उनके पास, रड बनाने वाली, सरिया समझते हैं ना, रड बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं, हजारों नौकर चाकर काम करते हैं, बंगला आलीशान है, राजा की तरह जिंदगी है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन चेहरा उदास उदास सा रहता है। हमने एक दिन पूछा, ओ सेठ साहब अल्लाह ने इतना नवाजा है, बैठ कर खाओगे तो भी दौलत खत्म ना होगी, पूरी जिंदगी गुजार लोगे, कई नस्लें खाएंगी। कहा कि मुफ्ती साहब क्या करूंगा इन गाड़ियों का, क्या करूंगा इस मकान का, क्या करूंगा दुकान का, क्या करूंगा फैक्ट्रियों का। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे अल्लाह ने इसका कोई वारिस नहीं दिया है। न तो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, न तो अल्लाह ने मुझे बेटी दिया है। एक वो सेठ साहब है, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है तो वो परेशान रहता है, लेकिन आपके यहाँ का एक कोदाल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टोटो चलाने वाला, वैन चलाने वाला 8 घंटा रिक्शा चलाकर जब घर आता है, जाहिरी तौर पर तो अल्लाह ने दौलत से नहीं नवाजा है, 8 घंटा थकन से बदन चूर करके आता है, घर पहुंचता है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन 4 साल की गुड़िया घर में रहती है। उस बेटी को अपने सीने से उठाकर सीने में लगाता है, जैसे ही कलेजे में लगाता है इतनी ठंडक पहुंचती है। कभी उस गरीब को देखिएगा जो साहिब औलाद है, जिसको अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया है, इतना मुस्कुराता है बेटी और बेटा को गोद में लेकर, ऐसा लगता है 8 घंटे की थकन को वो भूल गया है। अल्लाह ने बेटी की मोहब्बत में उसे खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। ये औलाद है, लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद की कद्र करो मेरे भाई। औलाद के लिए हुजूर ने फरमाया, एक बाप अपने बेटे को गिफ्ट देता है, बेटी को गिफ्ट देता है। क्या देता है बाप? बेटे का बर्थडे आया, उसे साइकिल गिफ्ट कर दिया। कोई बेटी के बर्थडे पे मोटर बाइक दे दिया, स्कूटी दे दिया। बेटे का बर्थडे आया, कोई मोबाइल दे दिया, कोई बाइक दे दिया, कोई साइकिल दे दिया। सबसे बड़ा तोहफा क्या है? हुजूर फरमाते गए, एक बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा ये है कि अपनी औलाद को नेकी की बातें बता दे, दीन की बातें बता दे। अगर औलाद नेक न हुई
تو یاد رکھیے گا جو 70 سال میں آپ نے دولت کما کر جمع کیا ہے نا، اولاد پہ توجہ نہیں کیا، سب کچھ تو جمع کر لیا۔ ہم نے اسی عمر میں دیکھا ہے کہ جو باپ 70 سال تک محنت مزدوری کر کے اکٹھا کیا، دولت جمع کیا، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا نیک نہیں تھا، 70 سال کی جمع کی ہوئی دولت کو وہ بیٹا 7 سال کے اندر بیچ کر ختم کر دیا، 7 سال کے اندر بیچ دیا۔ لیکن اگر بیٹا نیک ہوگا تو یاد رکھیے گا، اولاد اگر نیک ہوگی تو وہ ماں باپ کے لیے دنیا میں عزت کا ذریعہ بنے گی، مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اپنی اولاد کو نیک بناؤ، لیکن میرے بھائیوں اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ شراب پی کر کہیں پلٹی مارا رہے، ماں عیاشی کرتی رہے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے، میری بیٹی کنیز فاطمہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹی کنیز فاطمہ ہوتی ہے، اور باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا غدار نہیں، بیٹا بڑا ہو کر مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ اولاد اگر نیک دیکھنا چاہتے گئے تو پھر یاد رکھیے گا آپ کو بھی نیک بننا ہوگا، آپ کو بھی نیک بننا ہوگا، تب آپ کی اولادیں نیک ہوگی۔ ماں نیک ہوگی تو بیٹی بھی نیک ہوگی، اونچا بولے پورا مجمع، ماں نیک ہوگی تو بیٹی بھی نیک ہوگی، اور پیار سے بولے باپ نیک ہوگا تو بیٹا بھی نیک ہوگا۔ کیسے؟ سنو، غریب نواز کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے بولو نا بھائی، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہا ہے، میرے مولا انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے محبوب کے روضے پر حاضری نہ نصیب ہو جائے۔ ذرا محبت سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سنیں غریب نواز کا نام سنا ہے؟ کیا غریب نواز ایسے ہی غریب نواز بن گئے؟ حضرت خواجہ غریب نواز دیکھے ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک ہوتا ہے، باپ نیک ہوگا تو بیٹا بھی نیک ہوگا۔ غور سے سنو لوگوں، غریب نواز کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہے، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، 1000 لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے 1000 لوگوں کے مجمع کو دیکھا، تقریر کرنا شروع کر دیا۔ ایسی تقریر غریب نواز نے فرمایا، ایسا خطاب فرمایا، قرآن کی ایسی آیتیں پڑھی، حدیث ایسے پڑھا کہ 1000 لوگوں نے غریب نواز کی تقریر کو سنا، اور سن کر کلمہ پڑھ کے، کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا، خواجہ غریب نواز جب 1000 لوگ مسلمان ہو گئے نا، کون خواجہ غریب نواز؟ جو جاتے جاتے دنیا سے 90 لاکھ لوگوں کو ہندوستان میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ کتنے لاکھ؟ اونچا بولے کتنے لاکھ؟ اور بلند آواز سے کتنے لاکھ؟ جدھر جاتے تھے لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر آ گئے مسکراتے ہوئے، ماں کہنے لگی اے بیٹا معین الدین مسکرا کیوں رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا جواب سنیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے، اے میری ماں، تیرا بیٹا مسکرائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ بیٹا وجہ تو بتاؤ مسکرانے کی۔ بیٹا غریب نواز کہنے لگا کہ او ماں، تیرا بیٹا آج اس لیے مسکرا رہا ہے کہ تیرا بیٹا راستے سے گزر رہا تھا، 1000 لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، تیرے بیٹے نے ایسی تقریر کی، تیرے بیٹے نے ایسا آواز کیا، تیرے بیٹے نے ایسا خطاب کیا، تیرے بیٹے نے اس طرح سے قرآن کو پڑھا کہ تیرے بیٹے کی تقریر کو سن کر 1000 لوگوں نے کفر سے توبہ کیا، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اللہ۔ ماں، تیرا بیٹا مسکرائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ ماں کہنے لگی بیٹا معین الدین، ماں کا جواب سنیے، ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم سمنانی بنتا ہے۔ سنو، غریب نواز کی ماں کہنے لگی بیٹا معین الدین،
اس میں مسکرانے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے بیٹا، اس میں تیرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ ذرا بولیں گے سبحان اللہ۔ تھک گئے آپ، تھک گئے آپ تھک گئے۔ ہم لوگ روزانہ بولتے ہیں اور ہم اس نیت سے بولتے ہیں اگر بولتے بولتے دم نکل جائے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب یہاں پر کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے۔ کیا اچھا ہے؟ کوئی کہتا پیسہ اچھا، کوئی کہتا مکان اچھا، کوئی کہتا جائیداد اچھا، لیکن عاشق رسول کہتا ہے یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں کر مچل جائے تو اچھا ہے۔ محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا معین الدین اس میں تیرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں تیری ماں کا کمال ہے۔ او چچا، او چچا، اے کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا یہ تو بیٹا کی عمر کا ہے۔ پیچھے سے لگ رہا تھا کہ چچا جس کو جانا ہے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت جو ضرورت کے مطابق جائے جانے دینا چاہیے، ورنہ ایک جگہ میں سنا ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ لڑکا بیچ سے ٹپ سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہاں جا رہا؟ تقریر ہو رہی ہے، بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب تقریر کرنے لگے، پھر کھڑا ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا سنا نہیں تقریر ہو رہی ہے، پھر بیٹھ گیا۔ تیسری بار جب کھڑا ہوا نا مولانا صاحب نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ ارے بیٹھ! صبح تک بیٹھل رہ گیا، جلسہ ختم، سب چلا گیا، اکیلا وہ اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا اے بابو جب تقریر ہو رہی تھی، جلسہ ہو رہا تھا، تب تو بڑا اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، اب سب لوگ چلے گئے، جلسہ ختم ہو گیا، اب کیوں نہیں جاتا؟ کہا حضرت کیا کریں گے جا کے، جس کام کے لیے جا رہے تھے نا وہ کام یہی تمام ہو گیا، اس لیے جس کو جانا ہے وہ جانے دیجئے، ہم روکتے نہیں ہیں کسی کو۔ اس لیے ایک مرتبہ بولا سبحان اللہ۔ غریب نواز نے فرمایا تیرا کمال کیسے ہے؟ تقریر تیرے بیٹے نے کیا ہے، حدیث تیرے بیٹے نے پڑھی ہے، قرآن کی آیت تیرے بیٹے نے پڑھی ہے، واعظ تیرے بیٹے نے کیا ہے، خطاب تیرے بیٹے نے کیا ہے، پھر تیرا کمال کیسے ہے؟ تو غریب نواز کی ماں کا جواب سنو، ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو۔ غریب نواز کی ماں فرماتی ہے اے بیٹا معین الدین، یہ جو تیری زبان میں اللہ نے اثر عطا فرمایا ہے، جہاں تو تقریر کرتا ہے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اے بیٹا معین الدین اس میں تیری ماں کا کمال اس لیے ہے کہ جب تو ننھا سا تھا، جب تو چھوٹا سا تھا، دودھ پینے کی تیری عمر تھی، تو جب بھی دودھ پینے کی خواہش ظاہر کرتا تھا تو بیٹا معین الدین یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ گھر کے تیرے دیوار گواہ ہے۔ اے بیٹا معین الدین یہ گھر کے تیرے دیوار، یہ ہوا فضا گواہ ہے کہ تیری ماں اس وقت تک تجھے دودھ نہ پلاتی تھی جب تک کہ وضو نہ کر لیا کرتی تھی۔ اے بیٹا معین الدین یہ باوضو ہو کر دودھ پلانے کا نتیجہ ہے تیری زبان میں اللہ نے یہ اثر عطا فرما دیا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا اچھا بولے نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا، باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا نیک ہوتا ہے۔ اچھا امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں سنا ہے؟ بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ کچھ لوگ تو آج کل کہتے ہیں یہ کچھ کوئی حدیث پڑھو بخاری میں ہے، کوئی حدیث پڑھو بخاری میں ہے۔ ارے ہم تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر حضور کی حدیث مٹی کی دیوار پر بھی لکھی ہو تو بھی ہم اسے آنکھوں سے لگانے کو تیار رکھتے ہیں۔ حدیث ہونی چاہیے، بخاری میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ حدیث سنیے گا، امام بخاری انہوں نے ایسی کتاب حدیث میں لکھی ہے جس کتاب کو بخاری شریف کہتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے گئے روئے زمین پر کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ کیا امام بخاری ایسے امام بخاری بن گئے؟
ایک روایت میں آتا ہے کہ امام بخاری کو 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ. یہاں لوگوں کو 40 حدیثیں یاد نہیں ہو پاتی ہے اور امام بخاری کو کتنے لاکھ؟ 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. کیا امام بخاری ایسے امام بخاری بن گئے؟ سنو بات آ گئی ہے. امام بخاری ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، کیسے امام بخاری بنے؟ اتنی بڑی کتاب کیسے لکھی؟ قرآن مجید کے بعد اسی کتاب کا مرتبہ ہے، اور صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ پورے روئے زمین پر قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف. امام بخاری ابھی پیدا نہ ہوئے تھے، ماں کے شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے. ماں دعا کرنے لگی، ماں نیک تھی، آج کل کی دنیاوی ماں کی طرح نہیں تھی. ماں دعا کرنے لگی، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، یہ بچہ جب پیدا ہوگا میں اسے دنیا دار نہ بناؤں گی، میں اسے عصائے پیری نہ بناؤں گی، بڑھاپے کی لاٹھی نہ بناؤں گی، بڑھاپے کا سہارا نہ بناؤں گی، بلکہ میرے مولا یہ میرا بیٹا بچہ جب پیدا ہوگا میں اسے تیرے محبوب کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بناؤں گی. دیکھا تو آج کل تو ماں پہلے ہی سے ہی کرتی ہے، بیٹے کو سلمان خان بناؤں گی، بیٹے کو شاہ رخ خان بناؤں گی، بیٹی پیدا ہوگی نام رکھوں گی عالیہ بھٹ. یہ بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. میں کہنا چاہوں گا ان کو بھی تو دیکھو، ان کے ماں باپ نے کیا سوچا؟ ان کے ماں باپ نے سوچا شاہ رخ نہ بنے گا سلمان بنے گا. اور آج آپ دیکھو گے 2 لال ایسے گئے جو مٹی کی شکل میں آپ نے اس مدرسے کو دیا تھا. مدرسہ کیا نام ہے؟ مدرسہ محمدیہ اشرف العلوم، جو ماں باپ نے اپنا بیٹا مٹی کی شکل میں دیا تھا، آج یہ مدرسہ محمدیہ اشرف العلوم اسے سونا بنا کر واپس کرے گا. حافظ ایسے ہی نہیں بنا جاتا ہے، یاد رکھیے گا. ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر نہ جانے کئی سال تک مدرسے کی دال روٹی کھانی پڑتی ہے، کبھی بغیر نمک کے بھی دال کھانی پڑتی ہے، کبھی بغیر نمک کے سبزی بھی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آرام ہے. لیکن میرے بھائی میں کہنا چاہوں گا کبھی آ کر مدرسے میں تو دیکھیے، جو 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہوتا ہے. ماں بہنوں اگر تیرے گھر میں 10 سال کا بھی بچہ ہو نا، جنوری کے مہینے میں 10 بار اٹھ کر دیکھتی ہو کہیں میرا بیٹا کھل تو نہیں گیا ہے، چادر تو نہیں پھینک دیا ہے، کمبل تو نہیں ہٹا دیا ہے، کہیں میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، کہیں میرے بیٹے کو نمونیا نہ ہو جائے، کہیں میرے بیٹے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے. لیکن وہی بچہ جب مدرسے میں آتا ہے رات بھر کمرے میں سویا رہتا ہے. کوئی استاذ کبھی اٹھ کر اگر دیکھ لیا تو ہو گیا، ورنہ تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے بچے اگر گھر میں ہو، اگر وہ ایک رات اگر اسے ماں نہ دیکھے، بغیر کمبل کے سو جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیکن مدرسے میں جو بچہ آتا ہے وہ کئی مہینوں بغیر کمبل اوڑھے سو کر گزار دیتا ہے، اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی ہے. جیسے وہ دسمبر میں سوتا ہے ویسے ہی جولائی میں بھی سوتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو یاد رکھنا جب تک بچے گھر میں رہتے گئے وہ ماں باپ اس کی نگرانی کیا کرتے تھے. جب بچہ مدرسہ آتا ہے وہ مہمان رسول بن جاتا ہے، اس کی نگرانی مدینے کے رسول پاک کیا کرتے ہیں. ہاں کبھی دیکھا ہے جب بچہ حافظ بننے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے بھی دیکھا ہے وہ دن جب مدرسہ میں پڑھنے بچہ نکلتا ہے نا، تو ماں اپنے آنچل سے آنسو کو دھیرے دھیرے پوچھتی ہے. گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے. بھائی دوڑ کر صابن لاتا ہے، بہن کپڑے کو دھلتی ہے، استری کرتی ہے. میرا بھائی آج مدرسہ پڑھنے کو جا رہا ہے، میرا بھائی آج حافظ قرآن بننے کو جا رہا ہے. ماں کہتی ارے برش نہیں لائے چوک سے جا کر یا مارکیٹ سے کولگیٹ لے آئیے گا، میرے بیٹے کو ایک لنگی دے دیجئے گا، میرے بیٹے کو 2 بنیان دے دیجئے گا، میرے بیٹے کو 2-3 کپڑے دے دیجئے گا تاکہ مدرسے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ کی قسم کہتا ہوں جب گھر سے بیٹا نکلنے لگتا ہے ماں اپنے
आंचल में आंसुओं को पोंछने लगती है। बाप सबको समझाता है, बाप निगाहें नीची करके आगे आगे निकलता है, बेटे को पीछे पीछे लेकर निकलता है। वो बाप जानता है अगर मैं रो दूंगा तो घर के सारे लोग रो देंगे। वो बाप ऐसा नहीं है कि बाप प्यार नहीं करता है, बाप कब रोता है? बाप जब बेटे को मदरसा मोहम्मदिया अशरफुल उलूम में रख कर जाने लगता है तो पीछे पलट कर नहीं देखता है दोबारा बेटे को। वो जानता है कि मेरी आंखों में अब आंसू है, अगर मेरा बेटा मेरी आंखों के आंसुओं को देख लेगा तो मेरे बेटे की तबीयत मदरसे में न लगेगी। अल्लाह अकबर। कभी सोचा गए लोगों, लेकिन उसी जगह मुफ्ती अशरफ साहब खड़े होकर कहते गए, ओ भाईजान आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तक आप बाप बनकर इसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन आज से आप मदरसा मोहम्मदिया अशरफुल उलूम में छोड़कर जा रहे हैं। आज से आपका बेटा नहीं, आज से ये मेरा बेटा बन गया है, मैं इसकी देखभाल करूंगा। अल्लाह अकबर। हाफिज बनना आसान नहीं होता है मेरे भाइयों, लेकिन जिन बच्चों को आपने दिया है, जो ज़कात की रकम आपने मदरसे में दिया है, जो सदका व खैरात मदरसे में दिया है, आज आपको एहसास होगा ये मुफ्ती अशरफ साहब ने और यहाँ मदरसा कमेटी वालों ने आपके पैसों को कहाँ लगाया है। बल्कि उस बाप का भी कहना आज होगा, शाहरुख न बनेगा न सलमान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज कुरान बनेगा। याद रखिएगा, हाफिज कुरान जिसने अपने बच्चे को बनाया ना, कयामत का दिन होगा, माँ बाप के सर पर ऐसा ताज सजाया जाएगा हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर। लोग पूछेंगे ये कौन है? कोई वली है? आवाज आएगी नहीं। कोई नबी है? आवाज आएगी नहीं। फिर कौन है? आवाज आएगी। ये वो खुशनसीब माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर तो ना बना सका, जो अपने बच्चे को मास्टर तो ना बना सका, जो अपने बच्चे को कलेक्टर तो ना बना सका। गरीब जरूर था, लेकिन ये वो माँ बाप है जिनके सरों पर ताज देख रहे हो चमकता हुआ। ये और कोई नहीं है, ये वो माँ बाप है जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया है। माँ बाप सुने, इमाम बुखारी माँ के शिकम में थे, यही था ना? अरे भूले तो नहीं आप लोग? माँ के पेट में थे इमाम बुखारी। इमाम बुखारी की माँ दुआ करने लगी, परवरदिगार आलम, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये मेरा बेटा पैदा होगा, मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, इसे मैं तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बनाऊंगी। पैदा हो गए इमाम बुखारी, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल। उलमा तशरीफ फरमा है, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल। 6 साल तक घर में खुशियां ही खुशियां छाई रही, खुशियां ही खुशियां। 6 साल की उम्र को जब पहुंचे इमाम बुखारी, अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया कि इमाम बुखारी की दोनों आंखों की बीनाई रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात बताइए, अगर बच्चे के आंख की बीनाई गायब हो जाए तो फिर माँ को कैसा लगता होगा? माँ अगर बच्चा गिर जाए ना तो माँ को इतनी तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। सुनो लोगों, इमाम बुखारी की आंख की रोशनी गायब हो गई। माँ दुआ करने लगी, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात रब्बे काबा, मैंने अपने लिए थोड़ी बेटा मांगा था, मैंने तो इसलिए मांगा था मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो दुनियादार ना बनाऊंगी, तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। अब जब आंख में रोशनी ही नहीं है तो फिर बेटा कैसे आलिम बनेगा, कैसे हदीस पढ़ेगा, कैसे कुरान पढ़ेगा? मैं कहना चाहूंगा, अब जरा देखो लोगों, माँ बाप की दुआओं में कितना असर है। माँ बाप से दुआएं लिया करो लोगों, याद रखना, पीर साहब से भी दुआएं लेते हो, पहले माँ बाप से दुआएं लिया करो। गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ाने जाते हो, पहले माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप नाराज रहेंगे तो फिर गरीब नवाज भी राजी नहीं होंगे। माँ बाप अगर राजी हो गए तो मखदूम सिमना भी राजी हो जाएंगे, गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। लेकिन आज बड़ी शर्म आती है हजरत, बहुत शर्म आती है आज।
کہ جو بیٹا ماں باپ کو سال بھر میں ایک ساڑی نہیں دے سکتا ہے ماں کو، جو بیٹا اپنے باپ کو ایک لنگی نہیں دیتا ہے، ایک جوڑا کپڑا عید میں بھی نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے 8 بیٹے ہیں، کوئی بھی ماں باپ کو کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر باپ کہہ دے 1 کلو سیب لیتے آنا، مارکیٹ جا رہا ہے، تو نیو جال پائی گوڑی، تو اس وقت بیٹے کی ناک چڑھ جاتی ہے۔ اور وہی بیٹا جو باپ کے لیے 1 کلو سیب نہیں لا سکتا ہے، ماں کے لیے ایک ساڑی نہیں لا سکتا ہے، وہ ہر سال غریب نواز کے روزے پر جا کر 10,000 کی چادر چڑھاتا ہے۔ کیا غریب نواز راضی ہو جائیں گے؟ ہم نے تو دیکھا حضرت محبوب بھائی، ایسا بیٹا کو ہمارے کٹیار میں کیا بتایا جائے؟ اللہ خیر فرمائے، اللہ ہدایت دے بیٹوں کو۔ 2 ڈسمل زمین کے چکر میں ایک بیٹا نے جمعہ کے دن اپنے باپ کی گردن پہ چھری چلا دیا۔ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شہزادہ حضور الاولیاء، شہزادہ حضور تاج الاولیاء، فیضان حضور اشرف الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم زمرہ، فیضان مخدوم زمرہ، اشرف الاولیاء کا فرزند